جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں یعنی بڑی کے ساتھ۔ آپ کی آنکھیں بند ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات توڑی دوڑی آئیں، تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی، تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے، عوالی، 3-4 میل پتہ چلا، تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا، تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے۔ کوا و نبیا و خلیلا و صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر، کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھی۔ 11 ہجری میں آپ حج کے لیے تشریف لے تھے، اور یہ صورت آئی 11 تاریخ کو، 11 حج کے، ذوالحج، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری فرمائیں۔ تو یہ جب یہ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے، یہ آخری صورت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی، تو آپ نکلے زوال کے بعد، آپ نے تینوں شیطانوں کو پتھر مارے، پھر آپ اپنی اونٹنی ازوا پہ سوار ہوئے اور آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا، ایھا الناس عسیٰ اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو۔ واپسی پر آپ نے معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن روانہ فرمایا، تو معاذ بن جبل سے ایسی محبت تھی کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے 7 میل پیدل چل اب کسی کو روانہ کرنے کے لیے ساتھ نہیں چلتے تھے، مسجد سے روانہ کر دیتے تھے۔ معاذ بن جبل کو 7 میل ساتھ چلے، اور جب آخری پوائنٹ آیا سفر کا تو کہنے لگے معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامٍ ھذا، معاذ میری آخری ملاقات، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي ھذا، جب تو واپس آئے گا تو میری قبر دیکھے گا اور میری مسجد مجھے نہیں دیکھے۔ تو فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ، تو معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے آپ کی جدائی کا تصور کر، تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو آپ نے جلدی سے منہ یوں پھیر لیا، معاذ پیچھے ہو گئے اور آپ ادھر ہو گئے، اپنے آنسو چھپا لیے، وہ فرمایا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، معاذ اس جدائی کا غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ میرا سب سے قریب ہوگا، چاہے وہ پاکستان میں ہو کہ افریقہ میں ہو، میرے سب سے قریب وہ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے۔ جب آپ واپس تشریف لائے 29 صفر، 29 محرم صفر، 29 صفر عصر کی نماز کے بعد ایک جنازہ تھا، اس جنازے کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن کے لیے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، وہاں سے واپس ہونے لگے تو سر درد اٹھا، اور وہ درد ایک دم بڑھنا شروع ہوا، اور اس دن باری حضرت عائشہ کے گھر کی تھی، تو آپ گھر میں تشریف لاتے لاتے درد کے ساتھ بخار، تیز بخار، تیز درد، تیز بخار، اور 14 دن، 12 ربیع 29 30، 2 دن یہ اور 12 دن اگلے، 14 دن آپ نے بیماری دیکھی، مسلسل سر درد اور مسلسل بخار، اور روزانہ آپ جب گھر بدلتے اس کو 9 بیویاں زندہ تھیں، تو آپ پوچھتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے، یہ میمونہ کی ہے، اگلا دن کل کس کی باری، یہ حفصہ کی، کل کس کی باری ہے، ام سلمہ کی ہے۔ تو بیگمات نے اس سے سمجھا کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے پاس گزار، ورنہ آپ کو تو خود پتا ہے کل کس کی باری ہے، پرسوں کس کی باری ہے، ترسوں کس کی باری ہے۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے، تو ساری باقی 8-7 بیگمات جمع ہوئیں اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک آپ بیمار ہیں آپ عائشہ کے پاس آرام فرمائیں، اور جب اللہ آپ کو شفا دے دے تو پھر ہماری ترتیب کو آپ دوبارہ شروع فرما دیں۔ تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، عدل کی مثال کا اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی شرط لگاتا ہے، ان لم تعدلوا، اگر عدل نہیں کر سکتے پھر ہے کیا عدل، اور آپ نے فرمایا جس نے دوسری شادی کی اور عدل نہ کیا، کتنی مرضی عبادت کر کے آیا تو قیامت کے دن آدھا حصہ اس کا فالق زدہ ہوگا، ایک سائیڈ اس کی فالق زدہ ہوگی، کتنے ہی مراقبے کر کے کتنی ہی نمازیں پڑھ کے آیا ہو، انصاف نہیں کیا تو پورا آدھا حصہ فالج کی پکڑ میں ہوگا۔ جب سب بیگمات نے یہ کہہ دیا کہ آپ وہاں گزاریں تو آپ نے شکریہ ادا کیا، علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پہ آپ نے یوں ہاتھ رکھے اور آپ کے پاؤں یوں زمین پہ لگ رہے، آپ پورا پاؤں نہیں لگا پا رہے تھے، کمزوری سے یہ پوزیشن اس طرح،
اور یہ پیر کا دن تھا. آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور اگلے پیر کو حضرت عائشہ کے گھر میں آپ اپنے اللہ کے پاس چلے. آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا. صحابہ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا ساتھی ہو، آواکم اللہ حفظکم اللہ نصرکم اللہ. بہت دعائیں کی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لگتا ہے جیسے جانے کا وقت ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے اہل بیت. آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت. آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ رونے لگے. تو آپ نے فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو تو سب نکل جانا، سب سے پہلے میرے دو وزیر جبریل و میکائیل آئیں گے اور وہ میرے اوپر درود و سلام پڑھی. ہمارا نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا اللہ اکبر اور پیچھے صفیں آپ کی چارپائی کے پاس آ کر صحابہ کھڑے ہو جاتے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے جبریل و میکائیل آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے باری باری آئیں گے. جب وہ چلے جائیں گے تو پھر سب سے پہلے میرے خاندان، میرے اہل بیت کے مرد آ کر میرے اوپر سلام پڑھیں گے، پھر ان کی خواتین آ کر سلام پڑھیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مہاجرین مکے کے قریش آئیں گے، اس کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے نوکر اور نوکرانی آئیں گی، اس کے بعد مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینے کی خواتین آئیں گی، پھر ان کے نوکر نوکرانی آئیں گے، اور اس کے بعد مجھے تم اللہ کے سپرد کر دینا. اور پھر آپ نے ایک عجب بات فرمائی جو کسی نبی نے نہیں فرمائی. فرمایا کہ میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہے گا، اور انہیں کہنا کہ ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہے. اور اس طرح میرے سلام کو قیامت تک اللہ کے نبی نے پہنچایا کہ ہر آنے والی امت، ہر آنے والی نسل، اگلی نسل کو اس نبی کا سلام پہنچایا. آپ کے جانے میں 5 دن باقی تھے تو آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل کرواؤ. تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا مشکیزوں میں بھر کے. تو حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسا ٹب نہیں تھا جس میں بیٹھ کے وہ آپ نہا سکتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں بیٹھے، تہمت باندھا ہوا تھا، کرتا اتارا، اور آپ پر 7 کنوؤں کا پانی ڈالا گیا، تھوڑا 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 تھوڑا. تو اس سے بخار کی شدت کم ہوئی، اور آپ سر درد کی وجہ سے آپ نے ایسے پٹی باندھی سرخ رنگ کی. اور اس کے بعد حضرت علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا آسرا لے کر آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ ممبر پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. میں نے کسی پر زیادتی کی ہو، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ حاضر ہوں. مجھ سے یہی بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر. میں آخرت کے حساب کو برداشت نہیں کر سکتا. جن کی تو فعل لوگوں کا حساب معاف ہوگا، جن کی تو فعل، جن کی شفاعت پر لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے، وہ روتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں آخرت کے حساب کو نہیں دے سکتا. تو سارے صحابہ رونے لگے، لیکن آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، کوئی بھی نہیں اٹھا. تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کے بعد پھر ممبر پر آئے اور فرمایا کہ لوگوں یہیں مجھ سے حساب کتاب کر لو، آگے نہ کرنا. بتاؤ میں نے کسی کا کوئی حق دینا؟ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم. تو آپ نے فرمایا دینے ہوں گے کہ ضرور، پر مجھے یاد نہیں، بتاؤ گے کس طرح دینے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس سائل آیا تھا، آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھ سے کہا تیرے پاس کچھ ہیں؟ تو میرے پاس 3 درہم تھے، تو آپ نے فرمایا تو دے دے، میں بعد میں ادا کر دوں گا. تو ہاں یاد آ گیا. تو میرے گھر کے نبی میں، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ جس سے چراغ جلتا، پیسہ کہاں سے آتا؟ تو آپ کے سامنے آپ کے کزن فضل بن عباس کھڑے تھے. آپ نے فرمایا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ جن کے لیے کائنات سجائی گئی، جنت کی چابیاں جن کو پکڑائیں گے، جاتے ہوئے 3 روپے دینے کی ہمت نہیں. کہا فضل میرا قرضہ ذمہ لیتے؟ کہا جی یا رسول میں اپنے ذمہ لیتے. کہا اس سے لے لینا. آپ گھر تشریف لے گئے، نماز کے لیے آتے تھے، پڑھاتے تھے. جمعرات کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے. پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے، گر گئے. پھر اٹھنے لگے، اٹھ نہیں سکے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، عشاء کی نماز. ابو بکر ذرا پیچھے کھڑے تھے، عمر آگے کھڑے تھے. تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھاؤ، نہیں کوئی پڑھا دے. تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر. جب حضرت عمر کی تکبیر سنی تو آپ نے اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو. میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جمعرات کی عشاء
جمعہ ہفتہ اتوار کی 15 نمازیں اور پیر کی فجر کی 16 اور جمعرات والی 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں میرے نبی کی موجودگی میں۔ ہفتے کے دن ظہر یا عصر میں آپ علی اور فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ ادھر محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو ابو بکر نے یوں پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مصلی سے ہٹ جائیں، تو آپ نے ایسے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو، ہٹو نہیں، کھڑے رہو۔ تو وہ پھر آگے مصلی پر آ گئے، تو آپ تشریف لائے اور الٹے ہاتھ ابو بکر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی۔ یہ آپ کی آخری نماز سی مسجد کے اندر امت کے ساتھ اور تشریف لے گئے۔ جمعے کا دن تھا، جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ اللہ، تو آپ درد اور بخار دونوں چیزیں، سر کا درد بھی، ہیوی ویٹس، اور بخار بھی، تپش، تو آپ نے کہا جبریل تکلیف ہے، تکلیف میں۔ ہفتے کا دن پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تکلیف ہے۔ اتوار کو پھر جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ